جاتا ہے کہ مدارس میں کچھ نہیں پڑھایا جاتا ہے. آپ حضرات سب مدارس کے طلبہ ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ مدارس میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے. ایک طویل فہرست ہے. آپ دیکھیں کہ مدارس کا کتنا بڑا ایک نصاب ہے, کتنا بڑا ایک نظام ہے کہ مدارس میں علم تجوید پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کس طرح ادا کیے جائیں, قرآن پاک کی تلاوت کس طرح کی جائے. مدارس میں علم تفسیر پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن کے معانی اور قرآن کی وضاحت اور قرآن کی تشریح کیا ہوتی ہے, کس آیت کا کیا مطلب ہے, اس موجودہ زمانے میں 1400 سال پہلے نازل ہونے والی آیت کس طرح سے رہنمائی کرے گی, یہ مدارس میں سکھایا جاتا ہے. علم اصول تفسیر پڑھایا جاتا ہے کہ تفسیر کرنے کے اصول کیا ہیں, کہ ہر کوئی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے, کسی بھی آدمی کو قرآن کی آیت دے دی جائے, اس کا ترجمہ دے دیا جائے, کیا وہ اپنے اعتبار سے معنی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں. مدارس میں بتایا جاتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر آپ کو کس طرح سے کرنی ہے, اس کے اصول کیا ہیں. مدارس میں علم حدیث پڑھایا جاتا ہے, اللہ کے رسول کی تمام تعلیمات مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. مدارس میں علم اصول حدیث پڑھایا جاتا ہے کہ حدیثیں ایک طرف جہاں اللہ کے رسول کی صحیح ترین حدیثیں ہیں, تو دوسری طرف ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت میں حدیثیں جمع کی جا رہی تھیں اور حدیثوں کا دورہ تھا, اس وقت میں ایک باطل جماعت کھڑی ہوئی تھی اور اس نے اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے ایسی حدیثوں کا ایک بھنڈار گڑھ رکھا تھا کہ یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا. اس کو چھانٹ بین کرنا اور یہ بتانا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور یہ بتانا یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے, یہ فلاں کذاب کی فلاں دجال کی گڑی ہوئی حدیث ہے, یہ اصول کے ذریعے سے اور علم اصول حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوگا, وہ بھی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. علم فقہ پڑھایا جاتا ہے. موجودہ زمانے میں نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, یہ فقہ کا علم بھی مدارس میں ہی پڑھایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ طرح کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ان کا علاج کیسے ہو. اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ مسائل نہیں تھے, آج یہ نئے زمانے کے طور پر ٹیکنالوجی کے دور پر آئے ہیں, تو یہ مدارس میں علم فقہ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. علم اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے. علم میراث پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کا میراث میں وراثت میں کتنا حصہ ہے, آپ کی بہن کا کتنا حصہ ہے, آپ کے باپ کا کتنا حصہ ہے, آپ کی ماں کا کتنا حصہ ہے, آپ کے رشتہ داروں کا کتنا حصہ ہے. یہ واحد مدارس ایسی جگہ ہیں جہاں سکھلایا جاتا ہے, بتلایا جاتا ہے. علم عقائد بتائے جاتے ہیں, پڑھائے جاتے ہیں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور مسلمان کو کن عقائد کا حامل ہونا چاہیے, اس کی تعلیم بھی مدارس میں دی جاتی ہے. علم نحو پڑھایا جاتا ہے, علم صرف پڑھایا جاتا ہے, یعنی یہ وہ علوم ہے کہ جن علوم کے بغیر کوئی آدمی عربی نہیں بول سکتا ہے, عربی نہیں سمجھ سکتا ہے, عربی کو پڑھ نہیں سکتا ہے. علم نحو اور علم صرف اس کو پڑھنا پڑے گا. اسی طرح سے علم فلسفہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہر چیز کو جو عقل سے لیتے ہیں اور عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں, تو مدارس ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے تمہیں ان فلسفیوں کا سامنا کرنا ہے اور ان فلسفیوں کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے. یہ مدارس میں ہی تعلیم دی جاتی ہے. علم بلاغت پڑھایا جاتا ہے اور زمانے کی ضرورت کے مطابق بعض دیگر علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں. ہندی, انگلش, گणت بھی پڑھائی جاتی ہے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم کسی نہ کسی حد تک انگلش سے بھی واقفیت رکھتا ہو, کسی نہ کسی حد تک سائنس کا بھی اس کو علم ہو, کسی نہ کسی حد تک وہ میتھ کا بھی جاننے والا ہو. یہ مدارس کا نصاب ہے.